کیا چیز ہے جو آپ کو ادھر لے آتی ہے؟ آپ آئے، بار بار آئے، لیکن آپ مایوس ہو کر گئے، تو کیا ایسی امید ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی؟ ظاہر بات ہے کہ آپ ادھر سے یہ ایک سفر کی صعوبتیں، ہجرت، ٹھیک ہے، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، آگے پولیس کو فیس کرنا، پھر آ کے ادھر رہنا، تو کون سی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو دوبارہ اسلام آباد لے آتی ہے؟ وہ ایک کھٹن انتظار، وہ درد، وہ تکلیف، وہ ہماری ایک ہنستا کھیلتا گھر جو ایک اندھیرے میں تبدیل ہو گیا، ہماری ماؤں کے چہرے میں وہ مایوسی، وہ اداسی جو ہمیں اپنے گھروں میں بیٹھنے نہیں دیتی ہے، جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم جائیں اپنے لاپتہ پیاروں کے حوالے سے کہیں نہ کہیں سے ان کی آواز اٹھائیں۔ اور یہ وہی چیز ہے جو ہم بلوچستان میں کرتے آ رہے ہیں۔ بلوچستان میں ہم روزانہ کی بنیادوں پہ احتجاج کرتے ہیں، کبھی عدالتوں کے سامنے، کبھی پریس کلبوں کے سامنے، کبھی بھوک ہڑتالوں پر بیٹھ کے۔ یہ وہاں کا روز معمول کا کام ہے، وہاں پر ہم یہ کرتے ہیں، وہاں پر ہماری آواز نہیں سنی جاتی ہے۔ عیدوں کے دن جہاں پر پوری امت مسلمہ عید منا رہی ہوتی ہے، ہم جو ہے پریس کلبوں کے سامنے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جو وہ پورے جو ہے اقوام عالم کے لیے وہ ایک پرمسرت موقع رہا، وہ ہمارے لیے سوگ کا عالم تھا۔ یہ تمام چیزوں کو، ان تمام وقتوں میں ہم نے ان تمام چیزوں کو ایکسپیرینس کیا، جس میں ہمیں صرف ایک چیز معلوم ملی ہوا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کرنا ہے، وہ کہاں پر ہو، جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہ ان کے لیے کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بار بار اسلام آباد آتے ہیں۔ آپ کو 14 سال ہو گئے ہیں؟ جی، میرے والد صاحب، یعنی کہ ابھی آپ کی 25 سال عمر ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو آپ کو 14 سال ہو گئے ہیں احتجاج کرتے ہوئے، تو آپ تھکتی نہیں ہیں سر؟ یعنی اور لائف میں کیا ہے کہ اس کے علاوہ، احتجاج کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں؟ اور کچھ بھی نہیں ہے سر، ہمیں تو نہیں لگتا ہماری زندگی میں کچھ رہا ہے، کچھ ہے ہمارے مستقبل میں ہمارے لیے کچھ ہے، یا ہمارے ماضی میں ہمارے لیے کچھ رہا ہے۔ ہم جب بھی اپنی زندگی کے میں یہ 14 سال بیان کرتی ہوں تو اس میں صرف میرے والد صاحب کی جبری گمشدگی اور اس کی بازیابی کے لیے احتجاجیں نظر آتی ہیں۔ ہماری زندگی سے وہ تمام چیزیں، ہمارے گھر میں صرف ہمارے لوگوں کو غائب نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس گھر میں، اس گھر کی تمام خوشیاں، وہ چین، وہ سکون، وہ ایک ہنستا بستا گھر ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں لے کر جاتی ہیں۔ اور ہم جیسے لوگ جب سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے لیے ہمیں اپنی تعلیم کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے مستقبل کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو ہم تو خود کو مکمل انسان بھی نہیں سمجھتے، ہم کھوکھلے ہیں، ہم ختم ہو گئے ہیں، ہم مایوس ہیں، ہم اندر سے ٹوٹے لوگ ہیں، ہم اندر سے تھکے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم اتنی زیادہ ٹوٹ گئے ہیں کہ ہم روز ٹوٹتے ہیں، پھر خود کو جو ہے دوبارہ جوڑ کر ہم نکلتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ جی، میری ابھی بیچلرز کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اچھا، بیچلرز کس چیز میں کر رہی ہیں؟ میں نے میڈیا سائنسز جرنلزم میں کیا ہے۔ اچھا، تو یہ ابھی اس لحاظ سے تو یہ بیچلر آپ کا میرے خیال کو 3-4 سال پہلے یا 5-6 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، یہ لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ لیٹ اس وجہ سے ہو گیا کہ جو ہے ہر سال جب ہمارے ایگزامز ہوتے تھے، جب 2014 میں بھی میرے ایگزامز ہو رہے تھے، میں مارچ کر رہی تھی۔ اس کے اس ٹائم کس چیز کے، میٹرک کے تھے؟ جی، میرے میٹرک کے ایگزامز ہو رہے تھے، میں مارچ کر رہی تھی۔ اسی طرح ہر سال ہمیں اپنے کلاسز چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی کوئٹہ میں جا کے پیشیوں میں بیٹھنا پڑتا ہے، کبھی جو ہے کمیشنوں کے پاس موجود ہونا پڑتا ہے، ہمیں اپنے کلاسز چھوڑنے پڑتے ہیں۔ ہم بیماریوں کی حالت میں خود اپنے گھر کو جو ہے دیکھتی ہوں، دیکھ بھال کرتی ہوں۔ میری ایک بیمار والدہ ہیں، ان کو میں اکیلے گھر پہ چھوڑتی ہوں، میں اپنا گھر کا سارا سب کچھ خود دیکھتی ہوں۔ اس ایج میں بھی جہاں پر ہمارے عمر کے بچے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ہمارے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا۔ اس عمر پر جہاں پر جو ہے لوگ اپنے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، ہمیں 2 وقت کی روٹی کے لیے سوچنا پڑا، ہمیں اپنے گھر کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، یہ ساری چیزیں سوچنی پڑے۔ تو اس تمام چیزوں میں وہ جو ریاست کو بار بار بتایا جاتا ہے، ریاست کو جو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، لیکن ہم جب ریاست کا ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں خود کے ساتھ، بلوچستان
بلوچستان میں ہونے والی جو ظلم جبر ہے، بلوچستان میں اس وقت ہزاروں لوگ جبری گمشدگیوں کا شکار ہیں. بلوچستان میں آپ کو ماس گریوز ملتی ہیں. یہ اس خطے میں واحد جگہ بلوچستان ہے جہاں پر سونا چاندی بلوچستان دوسروں کے لیے اگلتی ہے. وہاں کے جو ہے سونے چاندی گیس ہے کوئلے ہے وہ اور صوبوں میں جاتے ہیں، لیکن بلوچستان کے لوگوں کے لیے لاشیں وہیں سے اگلتی ہیں. تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا ان تمام چیزوں کے باوجود وہاں پر ہماری آواز دبا دی جاتی ہے؟ وہاں پر ہمارے لوگ جب بولتے ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے. وہاں پر جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے پروفیسرز، جرنلسٹس، ڈاکٹرز، لائرز، یہ کوئی ایسے جاہل وہاں پر لوگ نہیں ہیں. یہ تمام پولیٹیکل لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ شعور رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں. کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، کوئی انٹلیکچوئل ہے. یہی لوگ ہیں جو آج جو ہے غائب ہیں. اور پھر جب ہم جیسے لوگ جب مایوسی کے عالم میں، بے بسی کے عالم میں سڑکوں پر نکلتے ہیں، جہاں پر عدلیہ سے ہمیں مایوسی ہوتی ہے، سپریم کورٹ تک ہم لوگ گئے ہیں، ہم لوگ ابھی تک کوئی ایسا دروازہ نہیں ہم نے کھٹکھٹایا ہے جہاں سے ہمیں انصاف ملے. امید کیا ہے؟ ہماری امید یہی ہے کہ ہمیں ہمارے لوگوں کے بارے میں بتا دیا جائے، اور ہم امید بھی یہ کرتے ہیں کہ حکومت ایک دفعہ پھر ہوش کے ناخن لے گی. بلوچستان کو جس طریقے سے، آپ کو کس پر امید ہے؟ ہمیں عدلیہ پر امید ہے، اور وہ لوگ جو واقعی جبری گمشدگی کے معاملے پر سنجیدہ ہیں. یہاں کے سیاسی لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے پر سنجیدہ ہیں. بہت سارے لوگوں کی جو ہے اسٹیج پر بیٹھ کر سب سے پہلی بات مسنگ پرسنز پہ شروع ہو جاتی ہے، یا پھر عدلیہ کی طرف سے ہم اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں. ریاست کی اپنی طرف سے جو لاپتہ افراد کے معاملے میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں امید بڑھ جاتی ہے. لیکن دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غیر سنجیدگی کا عالم بھی تو ہے. کوئی اس مسئلے کو صحیح سے نہیں لے رہا، کوئی اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن ہماری امید، شاید ہمیں کوئی اتنی بڑی امید نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گی. اچھا، آپ کے فادر کون سی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ؟ جی، بلوچ نیشنل موومنٹ سے ان کا تعلق تھا. اچھا جی. یہ بھی ہے؟ جی، ابھی بھی ہے. اچھا، تو آپ کو کوئی پتہ چلا کہ ان کو کیوں گرفتار کیا، ان کو اٹھایا کیوں گیا؟ دیکھیں، ہم لوگ آج تک اسی وجہ سے سڑکوں پر ہیں کہ ہمیں وہ وجہ بتا دیں. ہمیں تو نہیں پتہ. بظاہر تو وہ ایک ڈاکٹر تھے، وہ ایک ایسے ڈاکٹر تھے جو اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے وہ سراپا وہ جو لوگوں کی خدمت کرتے تھے. وہ ایسے علاقوں میں جہاں جاتے تھے ڈیوٹی دینے جہاں پر عام طور پر ڈاکٹرز نہیں جاتے تھے. وہ اپنے اتنے جو ہے اپنے لوگوں کی خدمت میں وہ اتنا ایک معمور شخص تھا کہ اس کو اپنی فیملی، اپنے بچوں سے سب سے زیادہ وہ اس کو اپنی قوم کی خدمت کرنے کی پڑی ہوئی تھی. وہ کہتا تھا کہ باقی ڈاکٹرز نہیں جاتے، میں وہاں پہ جاتا ہوں جہاں پر دیگر. اس کو میں اس طرح پوچھتا ہوں کہ جو اٹھانے والے ہیں انہوں نے کیا جواز تلاش کیا ہوگا کہ صرف ڈاکٹر کو تو نہیں اٹھائیں گے، کوئی نہ کوئی انہوں نے وجہ، کوئی بہانہ کو اپنے لیے کوئی وجہ تو تلاش کی ہوگی کہ ان کو ہم کیوں اٹھا رہے ہیں. کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ اٹھانے والے مان لیں کہ ہم نے اٹھایا ہے، تب وہ وجہ بتائیں گے نا. وہ آج تک مان ہی نہیں رہے ہیں کہ ہم نے اٹھایا ہے. اچھا، آپ کے ساتھ بھی ہوا کوئی اس طرح کا واقعہ؟ آپ کو بھی کبھی ڈیٹین کیا گیا، اٹھایا گیا؟ جی، مجھے 2016 میں، کیونکہ میں بلوچستان میں صرف اپنے والد صاحب کے لیے میں احتجاج نہیں کرتی ہوں، بلکہ بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا جو پورا ایک موومنٹ ہے اس میں سب سے آگے ہوں. اور میں اس میں جتنے بھی فیملیز ہیں، ہم ان فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں عدالت سے رجوع کرنے کے لیے یا ان کے کیسز دینے کے لیے. اسی طرح جب میں ایک جو ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو اکثر بتا دی جاتی ہے، ایک بیانیہ ہے کہ ان کا ڈیٹا درست نہیں ہے، ان کے فیکٹس اینڈ فگرز صحیح نہیں ہیں. انہی بیسس پر میں بلوچستان میں اپنی ایک ٹیم کے ساتھ جو ہے بلوچستان کے بہت سے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے جب ہم لوگ گوادر پہنچے تھے تو وہاں پر مجھے اور میرے ایک دو ساتھیوں کو ہمیں وہاں پر کے اہلکاروں نے پہلے اٹھایا. ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، جو ہے آنکھوں پہ سیاہ پٹی باندھ دی گئی. ہمیں 24 گھنٹوں تک گوادر میں رکھا گیا. وہاں پر تفتیش کی گئی. ہمیں مختلف طریقوں سے ہمیں ہراساں کرنا، ہمیں ذہنی طور پر پریشر دینا. تفتیش میں کیا نکلا؟
तफ्तीश में यही कि आप लोग क्यों बलूचिस्तान आ रहे थे, आप लोगों का एजेंडा क्या था, आप लोग किन के कहने पर आ रहे थे, क्योंकि हमारा एजेंडा वाज़ेह था कि हमें सिर्फ मिसिंग पर्सनस के फैक्ट्स एंड फिगर्स लेने हैं। एक तरीके से हम देखते हैं कि रियासत की तरफ से ये बयानियाँ आती है कि इनके लोग मिसिंग नहीं हैं, कोई कहता है इनके लोग 10-50 लोग गायब हैं, कोई कहते हैं इनके लोग गायब नहीं हैं, वो इंडिया में हैं, वो कहाँ हैं। तो इस चीज़ को मैं विद प्रूफ मैं डॉक्यूमेंट्री की एक शक्ल में मैं दिखाना चाह रही थी, उन फैमिली से जाके मैं मिल के उधर उनकी जो पेन है, जो उनकी एक्चुअल जो लाइफ है, वो किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, उस चीज़ को मैं दिखाना चाहती थी। तो लेकिन एक दफ़ा फिर कितने ज़िलों का आप दौरा कर सकें, देख सकें या रिसर्च कर सकें? जी, मैं कोई 8 शहरों में गई थी और आखिर में फिर मैं गवादर के अंदर जब पहुंच रही थी तो गवादर के एंट्रेंस से पहले वहाँ पर हमें उठाया गया। तो 8 शहरों में कितने लोग थे जो मिसिंग थे? जी देखिए, हमारे पास जितनी डेटा था, हमारे जो डायरीज़ थे और हमारे साथ मोबाइल फ़ोन्स थे, रिकॉर्डर्स थे, वो तो सब हमसे छीन लिए गए, उठा लिए गए। लेकिन जो एक नंबर मुझे याद है वो 500 के करीब या अराउंड कोई 450-480 के करीब एक नंबर था हमारे पास। अच्छा, ये बताएं कि ये इतनी गलत फहमियाँ क्यों हैं? यानी कि मैं उसको पता नहीं क्या कहना चाहिए, लेकिन मुझे ये गलत फहमी लगती है, एक एतमाद की कमी लगती है कि जिस तरह आपने बताया जी कि वो कहते हैं कि तुम किसके कहने पे करती हो, कि मैं इसको इस तरह सोचता हूँ कि क्या उन्होंने क्या जवाब तलाश किया हुआ है बंदे उठाने का, तो वो उन्होंने अपना ज़हन बनाया हुआ है जी कि ये किसी के कहने पे करते हैं। ठीक है, आपको ये लगता है कि ये जो है इनको पता नहीं, ये इनको कोई इनके घर माँ बहन नहीं है, कोई इंसानी रिश्ते नहीं है कि ये हमारा फील नहीं करती। ये क्यों ऐसी गलतफहमी क्यों है, क्या वजह है? हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक हमारा खरा सच है जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ चलती है। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, और जब हम ह्यूमन राइट्स के बेसिस पर हम पीसफुली जब बात करते हैं तो यहाँ पर कोई जवाज़ नहीं रहती। ऑब्वियसली हमारी बात ही जो है सही निकलती है। तो इस वजह से आपको इस मसले का हल क्या लगता है, यानी कि क्या हो क्या सकता है? यानी कि आपने इतनी देर स्ट्रगल की है, चीज़ें एक दायरे का सफ़र है कि उधर ही बार बार जाके रुक जाती हैं, हर दफ़ा एक उम्मीद लगती है लेकिन चीज़ें नहीं चलती। आपको हल क्या नज़र आता है? देखिए, हल ये है कि रियासत बलोचों को एक शहरी तस्लीम करे, जो तमाम हकूक़ जो इस मुल्क के दीगर सूबों में शहरियों को मिलती हैं वो हकूक़ वहाँ के लोगों को मिले। बलूचिस्तान जो इस खित्ते का अमीर तरीन जो है सूबा करार दिया जाता है, उस सूबे के लोगों को आज आप देखें कि वो पत्थर के ज़माने, स्टोन एज के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रही हैं। बलूचिस्तान से वो महरूमियाँ ख़त्म करें, बलूचिस्तान में अब वो जस्टिस प्रोवाइड करें जिसकी आप बात करती हैं, जिसके हवाले से आप दावे करते हैं। वो ठीक है, यानी कि होना चाहिए, लेकिन किस तरह शुरू करेंगे? यानी कि आपको अगर 2-3 इस मामले में तजावीज़ देनी हो तो क्या देंगे? देखें, सबसे पहले तो टेबल टॉक की ज़रूरत है, और यही टेबल टॉक के हम जब बार बार यहाँ पर आते हैं, जब बलूचिस्तान में हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम इस्लामाबाद आते हैं कि यहाँ पर हमसे बात की जाए, यहाँ पर हमारी बात सुनी जाए। लेकिन यहाँ पर तो हमारे साथ ये रवैया रखा जाता है कि हमें जो है पुलिस स्टेशनों में जाके वहाँ पर जेलों में रखा जाता है। तो सबसे पहले इस चीज़ के हवाले से रियासत को एक एतमाद जो है बढ़ाना चाहिए। एक हमारी तरफ से जो हम जैसे लोग बार बार मायूस किए जा चुके हैं अदलिया से, जो है तमाम इदारों से, पहले वो एक एतमाद बिल्ड करने की ज़रूरत है कि रियासत वाकई हमें शहरी मानती है। हमारी तरफ से बार बार कहने से हम शहरी नहीं बनते ना। कमेटी बनी हुई है, जो कैबिनेट कमेटी है, उन्होंने क्या किया? अभी तक कोई प्रोग्रेस है उनकी? अभी तक कुछ नहीं किया। वो परसों रात आए थे और उन्होंने हमसे सिर्फ हमारे मुतालिबात पूछे, मुतालिबात लेकर वो चले गए हैं। अभी तक किसी ने बात नहीं किया है। हमारे अभी जो है साथी अभी तक गायब हैं। कल रात भी जिस तरीके से आकर हमें डराने धमकाने की कोशिश की गई, वो भी सबके सामने है, मीडिया में सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ढिठाई से इस मसले को कल रात को क्या हुआ? कल रात को ये हुआ था कि जब 3:30 बजे के करीब हम लोग उस टेंट में जहाँ पर हमारा कैंप है वहाँ पर हम ख़वातीन और बच्चे सोए हुए थे। 2 गाड़ियों में वीगो डाले इस टाइप के गाड़ी थे, वहाँ से 3 अफराद निकले।
پہلے وہ ادھر آئے ہمارے کیمپ میں جہاں پر ہم سو رہے تھے خواتین اور بچے, وہاں پر چیخنا چلانا شروع کر دیا. پھر ہمارے جو میل ساتھی تھے ان پر گن پوائنٹ آؤٹ کیا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہمارا ساؤنڈ سسٹم تھا, جب ان کے پاس اور کوئی اپنی جواز نہیں رہی بات کی, تو ہمارا جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس کو اٹھا کر اپنے گاڑیوں میں ڈال کر فرار ہو گئے. بات یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی ریاست کو صرف ہمارے ایک ساؤنڈ سسٹم کے لیے کام ہے, اور بات یہ ہے کہ وہ اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں, وہ اس بیانیے کو رد کرنا چاہتے ہیں. ہم کیونکہ ہر دفعہ جواز پیدا کی جاتی ہے کہ بلوچستان کے لوگ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں, بلوچستان کے لوگ کوئی ایسا لیڈر, کوئی ایک فرد واحد مطلب ڈکٹیٹر نہیں, کوئی ایسا ایک شخص, سیاستدان ہو, کوئی جج ہو, کوئی جنرل ہو, کوئی بھی ہو, جو آپ کو لگے کہ آپ کو اس پر اعتماد ہے کہ وہ اگر یہ ہمارا مسئلہ لے کر چلے گا تو یہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو بلوچستان کی جو سیاسی پارٹیوں کی بھی جو حالت ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. راتوں رات ایک باپ پارٹی بن جاتی ہے, اگلے دن وہ ختم ہو جاتی ہے. کب کہاں سے کوئی سیاسی لیڈر بنتا ہے, کب کہاں سے وہ غائب ہو جاتی ہے. کوئی 200 ووٹس پر آ کے پرائم منسٹر بن جاتا ہے, کوئی کسی کے پاس ہزاروں ووٹس ہوتے ہیں وہ نہیں بن جاتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بلوچستان کے عوام کی رائے کا احترام کریں, وہ کس کو چاہتے ہیں. یہ بات میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ وہ کس کو چاہتے ہیں. آپ بلوچستان کے عوام سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں, آپ اس بندے کو نمائندہ منتخب کرا دیں. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کا, جس طرح میں آپ کو آپ کی لائف کے بارے میں پوچھ رہا تھا, کوئی آپ کی جو ہم عمر ہیں, جو آپ کی سہیلیاں تھیں, وہ بھی ساری اسی میں ہیں یا کوئی کسی کی کوئی نارمل لائف بھی ہے؟ جی نہیں, اس وقت صرف جہاں پہ آگ لگی ہے وہی لوگ سڑکوں پر ہیں. ہمارے ساتھ ہماری جتنی سہیلیاں ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, وہ سب ایک نارمل زندگی گزار رہی ہیں. کسی نے شادی کیا ہے, ان کے بچے ہیں, ان کا گھر بسا ہوا ہے, کوئی اپنی تعلیم جاری رکھا ہوا ہے, کہ کوئی اپنے مستقبل اور کریئر کے بارے میں سوچ رہا ہے. ایک ہنستا بستا سب کا گھر ہے. ایک ہم لوگ ہی ہیں جن کی نہ صرف بچپن ہم سے چھین لی گئی ہے, جن کی نہ صرف خوشیاں ہم سے چھین لی گئی ہیں, بلکہ مستقبل میں بھی ہمیں ہمارے لیے کچھ نظر نہیں آ رہی. اچھا آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, آپ کے فیوچر کی کیا پلان ہے؟ میں اس وقت ابھی جو میرے اسٹڈیز ہوئی ہیں, میں ایک رائٹر بننا چاہتی ہوں. میں بلوچستان کے یا دنیا میں جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں, جو انسنی آوازیں ہیں, وہ جو آواز دبائے گئے ہیں, ان آوازوں کو میں دنیا کے سامنے دکھانا چاہتی ہوں. میں ان کو لکھ کر ان کو انسینسرڈ طریقے سے, اس طرح سے نہیں کہ جو ہے یہاں پر ہمارے ساتھ جو صحافت کا کھیل ہوتی ہے, میں چاہتی ہوں کہ میں جو انہی الفاظوں کے ساتھ, انہی جذبوں کے ساتھ میں ان کو پیش کر سکوں. اس وقت میرا سب سے بڑا جذبہ اور میری خواہش یہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا پلاننگ ہے کہ آپ نے ابھی BBA کر رہی ہیں, اس کے بعد BBA کیا ہے؟ میڈیا سائنسز. BA آنرز ہے یہ, کیا اس کو کہتے ہیں؟ بیچلرز ان میڈیا سائنسز. بیچلر ان میڈیا سائنسز. تو رائٹنگ کے لیے آپ ویسے کوئی کتابیں بھی پڑھتی ہیں؟ جی آبویسلی میں کتابیں بھی پڑھتی ہوں. کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. میں اس کے علاوہ جو ہے اپنے گھر کو بھی سنبھالتی ہوں. میرے پاس کیونکہ میرے والد کے بعد ایک واحد میں ہی ہوں جس کو اپنا گھر سنبھالنا ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے گھر کی سربراہ بھی ہیں؟ جی جی بالکل. میری بیمار والدہ ہوتی ہیں, میں نے ان کو سنبھالنا ہوتا ہے, اپنے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے. ہر چھوٹی سے بڑی چیز میں نے خود کرنا ہوتا ہے. ساتھ میں اپنے والد کے کیس کے حوالے سے کبھی اس عدالت میں, کبھی اس پیشی میں پیش ہونا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹیویزم, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشترکہ آواز بننا جہاں پر ہزاروں مسنگ پرسنز کے فیملیز کے ساتھ رابطے میں رہنا, ان کے کیسز اٹھانا, اور ایک جو ہے منظم آواز بننا, منظم آواز دکھا کر خود کو کہ آپ اپنے لوگوں کی آواز بن سکتی ہیں. میری یہی خواہش ہے کہ میں اس وقت جو امیدیں ہیں, جو ان مسنگ پرسن فیملیز کی جو امیدیں ہم پر رکھے ہوئے ہیں, اور میں امید کرتی ہوں کہ وہ امیدیں ہم تک جب آئی ہیں, اور ہماری جو امیدیں اس وقت ریاست سے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے گی ہمارے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزاحمت کس انداز میں ہونی چاہیے, مسلح انداز میں یا ایک پرامن انداز میں, یا کون سا انداز بہتر ہے؟ دیکھیے میں تو پیسفل احتجاج میں, پیسفل بات چیت میں
میں یقین رکھتی ہوں. آج تک اگر میرا بیانیہ اس سے رد ہوتا یا مختلف ہوتی تو آج تک میں 14 سالوں سے میں پرامن طریقے سے احتجاج نہیں کر رہی ہوتی. ریاست نے ہم سے ہماری زندگیاں چھین لی ہیں, ہمارے لیے کچھ نہیں بچا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے آج بھی کسی جو ہے پولیس والے کی گاڑی نہیں توڑی, ہم نے آج تک اپنے ہاتھ میں کوئی پتھر بھی نہیں اٹھایا. ہم آج تک اس طریقے سے پرامن رہے جتنا ممکن تھا اور جتنا ہم ہو سکے تھے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بات پرامن طریقے سے ہی ہو جاتی ہے, اور یہ نہ صرف کہ ایک طرف سے ہو جائے. ایک طرف سے آپ بار بار پرامن طریقے سے بات کریں, بار بار آپ فریاد کریں, بار بار آپ ہاتھ پاؤں جوڑ دیں, آپ واسطہ دے دیں, اور دوسری طرف سے آپ کے اوپر بندوقیں آئیں, آپ کے اوپر لاٹھی چارج ہو, تشدد ہو, جیلیں ہوں. اس طریقے سے تو بات نہیں بنتی ہے نا. پھر سامنے والے جو پرامن احتجاج کرنے والے لوگ ہیں, کبھی وہ بھی تھکیں گے, کبھی ان کو بھی غصہ آئے گا, کبھی ان کی ایک فرسٹریشن ہوگی, کبھی ان کو بھی وہ اس چیز سے جب مایوس ہوں گے یا تو پھر اپنے گھروں میں خاموش بیٹھیں گے یا پھر وہ کسی اور طریقے سے اپنی فرسٹریشن نکالیں گے. یہی بات ہم بار بار کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ٹائم ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو شاید ہماری جگہ کوئی اور لوگ ہوتے تو وہ شاید کبھی یہاں پر نہیں آتے. بار بار مایوس کرنے کے بعد, بار بار جو ہے ہمیں ہیومیلیٹ کرنے کے بعد, بار بار ہمیں ڈیگریڈ کرنے کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں, ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں, خدارا ہمیں سنا جائے, خدارا ہم وہ دہشت گرد نہیں ہیں, خدارا اگر ہمارے لوگ مجرم ہیں آپ ان کو عدالتوں میں لائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ نے بے گناہ پکڑا ہے, اگر ان کا کوئی گناہ ہے بھی تو آپ کی عدلیہ ہے. کیا ہمارے لوگ کلبھوشن یادو سے بڑے جو ہے دہشت گرد ہیں؟ کیا ہمارے لوگوں کا ایجنڈا کلبھوشن یادو جو انڈین جاسوس ہے ان سے زیادہ بڑی ہوگی؟ ان کو آپ میڈیا کے سامنے لائے, ان کے جب مائیں اور بچوں کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے, کس حال میں ہے, تو ہم آپ کے شہری ہیں, ہمارا پھر کیا قصور ہے؟ کیا ہم لوگ اتنے بھی ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہم صرف اپنے لوگوں کو اسٹیٹس جان سکیں کہ وہ کہاں ہے, کس حال میں ہے؟ ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے شخص پر صبر آ جاتی ہے, لیکن جو غائب ہوتی ہے اس پہ نہیں آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو وجہ ہمیں بار بار سڑکوں پر لاتی ہے, بار بار مایوسی کے بعد ہمیں دوبارہ سے ایک نئی امید دلاتی ہے. بار بار ہم جو ہے اسی بات پہ قائم ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی کلو ملے. اگر ہماری مائیں, سر آپ یقین کریں ہمارے پاس اس طرح کے قصے ہیں کہ میری اپنی گرینڈ مدر سمیت ایسے کئی قصے ہیں کہ ان کے مائیں جب وہ مر رہی تھیں, وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی, تو وہ آخری ٹائم پہ صرف اپنے بچے کا نام لے رہے تھے کہ آپ ایک دفعہ ان کو لائیں, ہم ان کو دیکھیں. اس سے بڑی اذیت, اس سے بڑی المیہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ کئی سالوں سے سر وہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اپنے شوہروں کے لیے. ہم جیسے بچے جو خود کو نہیں جانتے کہ وہ خود کو یتیم تصور کریں یا اپنی لائف میں ہم موو آن نہیں کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم ایک فیصلہ اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھ سکیں. یہ تو ناانصافی ہے, یہ تو ظلم ہے. ہم نے آج تک بلوچستان کی کسی حوالے سے ہم نے سی پیک نہیں مانگا ہے, ہم نے بلوچستان کے ساحل و وسائل نہیں مانگے. ہم کہتے ہیں وہ حق جو ہمیں اس ملک کی عدلیہ دیتی ہے, وہ حق جو ہمیں اس ملک کی آئین اور قانون دیتی ہے, ہمیں وہ حق خدا را پرووائڈ کریں. کیوں ہم سے وہ تمام چیزیں چھین لی گئی ہیں؟